کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نفسا نفسی۔ ہم اپنے حالات واقعات کو دیکھیں، ایک طرف ہمارے ہاں آج کا جدید دور، اونچی اونچی عمارتیں بن گئی، لوگ مصروف ہو گئے، سائنس نے بڑی ترقی کر لی، لیکن وہیں پر ایک چیز یہ بھی ضرور ذہن میں آتی ہے کہ ہم اپنی فکر میں لگ گئے، نفسا نفسی خود غرضی میں ہم پڑ گئے ہیں۔ اگر ہم اپنی ہی فکر میں مگن ہیں، اپنی ہی سوچوں میں ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کی فکر ہم نے چھوڑ دی ہے، اپنے مسلمان بھائی کی فکر ترک کر دی ہے، اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کے دکھ درد میں شریک ہونے کا ہمیں تو شریعت نے حکم دیا تھا، ہمیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے خوشیوں میں شریک ہونے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا۔ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں ہمیں ہمارا مفاد نظر آتا ہے ہم وہاں پر نظر آتے ہیں، اور جہاں ہمارا مفاد نہیں ہے وہاں ہم نظر نہیں آتے۔ یہ سب کی بات نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی باتیں ہمیں ضرور نظر آتی ہیں۔ میں مدنی چینل کے ناظرین صحابہ کرام کی زندگی کو ایک واقعہ آپ کو عرض کروں گا۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام میں چند صحابہ کرام بڑے شدید زخمی ہوئے۔ ایک صحابی کو پیاس لگی، انہوں نے پیاس کے لیے پانی پانی کہا، العطش کہا، پانی مانگا۔ اللہ اکبر۔ تو جلدی سے ایک بھائی، ایک مسلمان بھائی، ایک دینی بھائی، ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں اور ان کے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی پانی پینے لگا تو ایک اور کے کراہنے کی آواز آئی، انہیں بھی پیاس لگی، ان کی حالت بھی بڑی یوں کہیں کہ آخری لمحات تھے، آخری وقت تھا ان پر بھی۔ انہوں نے اشارہ کیا، اسی بیماری کے عالم میں پانی پیا نہیں، اگلے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو پانی پلا دیا جائے۔ وہ آگے بڑھے اور دوسرے جو صحابی تھے ان تک پہنچے، انہیں پانی پلانے لگے، تو تیسرے کی کراہنے کی آواز آئی تو انہوں نے اشارہ کیا آگے۔ تو یوں چند صحابہ کرام نے آگے دوسرے صحابی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک اپنی کیفیت یہ ہے کہ آخری وقت ہے، زخموں سے چور چور ہیں، اور اس عالم میں اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو، دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ آخری کے پاس پہنچتے ہیں، انہوں نے پہلے کی جب کرانے کی آواز آتی ہے تو اب یہ اٹھتے ہیں اور انہوں نے پہلے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آتے ہیں، پہلے کو پانی پلانے لگے، دیکھا کہ وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور دوسرے کے پاس بڑھے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا، تیسرے کے پاس بڑھے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ یوں سبھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، لیکن پانی کا وہ پیالہ جوں کا توں باقی رہتا ہے۔ کسی نے پانی نہیں پیا، وہ وجہ یہی تھی کہ ایک دوسرے کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر دوسرے مسلمان کو ترجیح دینا، اپنی جان کی فکر کیے بغیر دوسروں کی فکر، اسی میں انہوں نے اپنی جان یعنی جام شہادت نوش کر لی۔ یہ کتنا پیارا درس ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے کہ ہم بھی تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کچھ سوچیں، کچھ فکر کریں، صرف اپنی ہی نہیں۔ آج معاشرے میں جو آوازیں ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی آواز جو ہے نا، میں نے یوں کیا، میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے۔
اور اپنے بارے میں سوچنا خود غرضی کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے، نفسا نفسی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ایک تو دنیا میں ہم نفسا نفسی، اور ایک کل قیامت کے دن جو نفسا نفسی ہوگی، اللہ اکبر، اس کی بھی ایک کیفیت ہے۔ انشاءاللہ آج اسی ٹاپک پر، نفسا نفسی، اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ حافظ عمر عطاری انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں مرحبا بھی کہتے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم پیغام قرآن سیگمنٹ اپنے پیارے پیارے نعت خواں حافظ عمر عطاری کے ساتھ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عمر بھائی؟ آپ نے آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا گیا کہ چونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، انہیں نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے مصنفین کا تصنیف کرنا، مقررین کا تقریر کرنا، مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا وغیرہ۔ یہ سب کام تبلیغ دین کے زمرے میں آتے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو، وہاں اس پر برائی سے روکنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے مجموعی طور پر صورتحال انتہائی افسوسناک ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، نہ قدرت کے باوجود برے افعال سے روکتے ہیں، اور مسلمانوں کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم قوم دنیا بھر میں جس انداز میں وہ رسوائی کا شکار ہے، الامان والحفیظ۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام کی، اہل بیت اطہار کی، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ آج جو ترک کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے رفتہ رفتہ ہماری جو مسلم قوم ہے یہ تباہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کو اگر ہم مزید سمجھیں تو احادیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداہنت کرنے والے، یعنی خلاف شرع چیز دیکھ کر قدرت کے باوجود منع نہ کرنے والے اور حدود اللہ میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں قرعہ ڈالا، بعض کے حصے میں اوپر والا حصہ آیا اور بعض نیچے والے حصے میں۔ اب نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو تکلیف ہوتی۔ انہوں نے اس کی شکایت کی، نیچے والے نے کلہاڑی لے کر نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اوپر والوں نے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے کہ تختہ توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پانی لینے جاتا ہوں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔
اور پانی لینا مجھے ضروری ہے میرے لیے، لہٰذا میں تختہ توڑ کر یہیں سے پانی یعنی سمندر سے ہی میں پانی نکال لوں گا تاکہ تم لوگ تکلیف میں نہ آ سکو۔ بس اس صورت میں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تختہ کاٹنے سے روک دیا تو اسے بھی نجات مل جائے گی اور خود بھی بچ جائیں گے، اور اگر چھوڑ دیا گیا تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، وہ تختہ کاٹنے والا بھی اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے، گناہوں سے خود کو بچانے اور دوسروں کو بھی بچانے کی، خود بھی بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پیارے پیارے مبلغین کو دعوت دیتے ہیں۔ بلال مدنی انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بلال بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بلال بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ احمد رضا مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں احمد بھائی کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ابراہیم مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین عمر بھائی کی طرف بڑھیں اور کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں عمر بھائی ہمیں آج کون سا کلام سنا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہوگا نفس نفسی، اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر کروں شہ خیر الانام ہو، ایک بار پھر کروں شہ خیر الانام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر، آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو، آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سبط نبی ہے پوشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، سبط نبی ہے پوشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح پڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح پڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے،
شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شاہان جہاں، تاج کو اپنے تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شاہان جہاں، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شاہان جہاں، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شاہان جہاں، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، غم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، غم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اختر، ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا
بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر الحمدللہ عاشقان رسول کی زندگیوں کو ایک جلا بخشتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہیں، جس چیز کو بھی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، عاشقان رسول جب ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ذکر سے بھی عاشقان رسول کے دلوں کو راحت، چین، سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ کرے کہ اس عشق میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، کبھی اس عشق میں کمی نہ آئے، اللہ کرے کہ بس یہ عشق بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف فرمایا۔ اور پھر کیسا معاف فرمایا کہ آپ فتح مکہ کو اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں کہ عام معافی کا اعلان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے ہیں۔ جنہوں نے چادریں گلے میں ڈال کے کھینچی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرمایا۔ بلکہ اگر کوئی دیہات کا رہنے والا آتا اور وہ کچھ تلخ لہجے میں کوئی گفتگو کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بڑھتا چلا جاتا۔ وہ جس قدر تلخ لہجے میں بات کرتا، حضور کا حلم بڑھتا، حضور کی بردباری مزید بڑھتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اپنی ذات کا جب معاملہ آیا اللہ کے لیے معاف فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا انداز ہمیں بھی ایک پیغام دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو خود غرضی سے بچائیں۔ جی ہاں، اپنی فکر، اپنی سوچ اس سے بچا کر اللہ کے لیے ہم اعمال بجا لانے کی کوشش کریں۔ جب ہم اللہ کے لیے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین نفسا نفسی رہے گا، یعنی خود غرضی۔ مین تو یہ ہوگا کہ خود غرضی یہ رہے گا۔ بہرحال نفسا نفسی کے کہا بھی جاتا ہے نا کہ آج کا یہ دور نفسا نفسی کا دور ہے۔ اچھا، جب یہ نفسا نفسی کی گفتگو ہوتی ہے تو ابراہیم بھائی کنسپٹ کچھ اور بھی بن رہا ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا مراد ہے نفسا نفسی سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ جزاک اللہ قبلہ شاہ صاحب۔ ابتداً تو ویسے آپ نے اس موضوع کو ڈسکرائب کر ہی دیا ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ نفسا نفسی کا جو لفظ ہے وہ ہمارے اردو کے اندر نفسا نفسی کے لفظ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور نفسی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور جو حدیث مبارک کے اندر لفظ آئے ہیں وہ نفسی کے آئے ہیں، اور اس کا پس منظر تو خاص قیامت کے تناظر میں ہے، محشر کے میدان سے متعلق ہے کہ روز محشر جب پوری مخلوق جو ہے وہ لوگ جمع ہو کر انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو انبیاء کرام علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اللہ، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وہ جو ہے وہ بھیجیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا، یعنی میں شفاعت کے لیے میں ہوں۔ تو یہ خاص اس تناظر میں حدیث کے اندر الفاظ تو ذکر ہوئے ہیں، لیکن بسا اوقات ایک لفظ جو ہے وہ محاورے کے طور پر مستعمل ہو جاتا ہے اور پھر اس کا استعمال وسیع معنی کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اردو کے اندر نفسا نفسی کا مطلب جو ہے وہ اپنی اپنی پڑی ہونا، جیسے معاشر میں تو ہر ایک بے یار و مددگار ہوگا، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تو ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی۔ تو اسی سے گویا کہ استعارہ لیتے ہوئے دنیا کے اندر بھی لوگوں کو جیسے اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، اور اپنا ایک دوسرا یہاں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے اپنا الو سیدھا کرنا، کہ بس اپنا مطلب پورا ہو جائے، بس میرا کام بن جائے اور میں سکون میں ہوں، میں امن میں رہوں، دوسرا بھلے تباہ و برباد ہو جائے، بھلے دوسرے کا سکون جو ہے وہ
خراب ہو جائے, دوسرے کو کچھ ملے نہ ملے, جی لیکن بس میرا جو ہے وہ پورا ہوتا رہے. ایک اور بھی یہاں پر مثال دی جاتی ہے کہ اپنے ایک پاؤں گوشت کے لیے دوسرے کا بیل ذبح کرنا. اللہ, اپنی غرض چھوٹی سی ہوتی ہے, تھوڑا سا مطلب ہوتا ہے یا اپنا کچھ تھوڑا سا لینا ہوتا ہے اس سے کچھ فائدہ, لیکن سامنے والے کا نقصان کتنا بڑا ہو رہا تھا اس کی پرواہ نہیں ہے. جی جی اپنا فائدہ نکال کر وہ ایک پاؤں گوشت لینا ہے, لیکن سامنے والے کا پورا بیل ذبح کر دیا. جی. اللہ عافیت فرمائے. جی خیر یہ موسم ہی کچھ ایسا گزرا ہے, بیل دمبے. ہاں جی, اور لوگوں نے جیسے دیکھیں نا اسلامی تعلیمات سے جو واقفیت ہے وہ مسلمان کو بہت وسیع تناظر میں سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیتی ہے, اور خاص طور پر دین اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی قربانی کے ایام گزرے تو لوگوں نے جیسے قربانیاں کی تو بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کھال اٹھا کر کسی کے دروازے کے سامنے چھوڑ دی, اور علائشیں جو پھینکنے کی چیزیں تھیں وہ بھی اٹھا کر جو ہے وہ رستے کے اندر پھینک دی. اچھا جانوروں کو کھڑا کرنے کے لیے گلی کے اندر ٹینٹ لگایا اور اب لوگوں کا راستہ روک دیا. اب یہ مدنی چینل پر اس پر جو ہے وہ کافی گفتگو ہوتی رہی ہے, لیکن یہ بھی گویا کہ ایک خود غرضی کا معاملہ ہے کہ بس ہمارا کام ہو جائے, بھلے دوسرا تکلیف میں آ جائے, کسی کا راستہ رکتا ہے تو رکے ہماری بلا سے, کسی کے گھر کے سامنے اگر جو ہے وہ گندگی ہوتی ہے تو ہماری بلا سے ہوتی رہے, بس ہمارا کام سیدھا ہونا چاہیے. تو یہ جو مزاج ہے یہ مسلمانوں کی صفات نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے. مسلمان جہاں اپنے بارے میں خیرخواہی کا سوچنے والا ہوتا ہے وہیں دوسرے کے بارے میں بھی خیرخواہی کا جو ہے وہ ذہن رکھنے والا ہوتا ہے. بلکہ دین اسلام تو ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا ہے کہ بندہ اگر خود تکلیف میں آ جائے تو اپنی تکلیف برداشت کر لے, لیکن کسی اور کو تکلیف میں نہ ڈالے, اور دوسرے پر اثار کرنا, خود اپنا حصہ چھوڑ کر دوسرے پر جو ہے وہ دوسرے کے لیے قربانی دینا, یہ دین اسلام کا مزاج ہے, یہ دین اسلام کا طریقہ ہے. اچھا قبلہ شاہ صاحب, جہاں ہم نفس نفسی کے تعلق سے اور خود غرضی کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں, تو جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ مسلمانوں کا طرز عمل اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. تو اگر ہم اوائل اسلام میں اس کو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے مبارک دور سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں جو ایک طبقہ تھا جسے منافقین قرآن نے قرار دیا, اور وہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے ظاہراً تو اسلام کا اظہار کیا لیکن باطن میں انہوں نے کبھی ایمان قبول نہیں کیا تھا. تو وہ حقیقت میں جو حقیقت ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی منافق ہی تھے اور صرف عمل کے اعتبار سے نہیں تھے. تو جہاں ان کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں تھا تو پھر ان کے طرز عمل اور ان کی جو خصوصیات یا ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بھی مسلمانوں والا صاف ظاہر نہیں تھا. اچھا ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب مسلمان کہیں کسی جہاد کے لیے, کسی غزوہ کے لیے, کسی جنگ کے لیے جا رہے ہوتے تھے تو وہ بہانے سے آگے پیچھے نکل گئے اور ادھر ادھر نکل گئے, اور پھر دو ہی صورتیں ہوتی تھیں, یا تو مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی یا بسا اوقات جو ہے وہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا تھا. جنگ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ یا تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یا پھر جو فتح یابی ہوتی ہے. تو الحمدللہ تعالی مسلمانوں کو تو عظیم فتوحات نصیب ہوئی ہیں, لیکن ایک بشری تقاضا ہے, دنیا کا نظام ہے, بسا اوقات جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جانیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کی ہیں, یا پھر جتنی بڑی فتح جو ہے وہ ایک طرح سے سوچی جا رہی ہوتی تھی ویسے نصیب نہیں ہوتی تھی. تو ان منافقین کا طرز عمل جو قرآن حکیم نے بیان کیا کہ پہلا ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ مسلمانوں پر جب کوئی کڑا وقت اور کوئی آزمائش کا وقت آیا تو یہ بہانے بنا کر آگے پیچھے نکل گئے. اب اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور وہ مال غنیمت لے کر آ گئے تو اب یہ پچھتا رہے ہیں کہ یار کاش ہم بھی ساتھ چلے جاتے تو آج کچھ مال ہمیں بھی مل جاتا, کچھ جو ہے وہ اس میں سے حصہ ہمیں بھی مل جاتا. یعنی انہیں مسلمانوں کی فتح سے کوئی براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم بھی چلے جاتے تو کاش ہم بھی غزوہ کے اندر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم بھی لڑتے, کفار کے خلاف ہم بھی جہاد کرتے. یہ نہیں, بلکہ یہ کہ یہ جو بدلے میں مال ملا ہے اس میں سے ہمیں حصہ مل جاتا. اور اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان کی صورت پیش آتی تو پھر قرآن عظیم ان کا ایک جملہ ذکر فرماتا ہے. سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ جو جملہ ہوا کرتا تھا, یہ کہتے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کیا کہتے تھے, قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَكُمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. یہ کہنے لگتے کہ شکر ہے بھائی ہم تو بچ گئے نقصان سے, اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے,
اگر ہم جاتے تو ہو سکتا ہے ہم بھی مارے جاتے، اللہ ہمارا بھی نقصان ہو جاتا. تو یہ طرز عمل کے بس اپنی ہی پڑی رہنا، بس اپنی ہی سوچنا جی. کہ اگر ہم چلے جاتے تو ہمارا نقصان ہو اور جاتا. اپنی بھی اپنے مفاد کو سوچنا جی کہ مجھے مال مل جائے، میری جان بچ جائے، میرا یوں ہو جائے. ایک تو نا اپنی فکر اس اعتبار سے کرنا کہ میری صحت ٹھیک رہے، میں عبادت کروں گا، یہ بھی اپنی فکر ہے کہ مجھے اگر مال ملا ہے تو میں اپنے مال کے بارے میں سوچوں، میں اپنے بچوں کی پرورش کروں گا، میں اللہ کی راہ میں دوں گا، یہ بھی اپنی فکر ہے. لیکن یہ خود غرضی نہیں ہے. بالکل. خود غرضی میں وہ آئے گا کہ جو اپنے مفاد کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میرا اس میں فائدہ ہے، اور دوسرے کا نقصان بھی سوچ، ساتھ دوسرے کا نقصان بھی سوچ رہا ہے کہ دوسرے کا نقصان بھی ہو. یہاں جو عمل بیان کیا گیا منافقین کا کہ دورے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ اکرام تشریف حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یعنی اس دور میں جو منافقین کا طرز عمل تھا کہ یہ خود غرض تھے، یہ اپنی فکر کرتے تھے. انہوں نے یوں کہیں کہ وہ جو جملہ ابراہیم بھائی نے بولا نا کہ اپنا الو سیدھا کرنا، یہ ہمارے ہاں آج کے اس معاشرے میں بھی بولا جاتا ہے کہ اپنا الو سیدھا کرنا، اپنے معاملات درست کرنا، اپنی فکر میں لگے رہنا. ایک ان کا انداز ہے. دوسری طرف ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم یافتہ افراد کو اگر دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں، یعنی جنہوں نے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پائی ہے، ان کا انداز کیا ہے، اور جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو پایا لیکن حضور کی تربیت میں نہیں آئے، حضور سے سیکھا نہیں ہے، حضور کو دل و جان سے مانا نہیں ہے، ان کا انداز تو ابراہیم بھائی نے بیان کر دیا. جو صحابہ کرام کا یہ پیارا انداز ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑی پیار محبت کے ساتھ رہنے والے ہیں. یہ ہمیں صحابہ کرام کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی فکر کرنا اور اپنی اس انداز میں فکر کرنا کہ اپنا مفاد ہو اور دوسروں کا نقصان ہو، یہ آپ نے نہیں سوچنا بلکہ اپنے مسلمان بھائی کا بھلا کرنا ہے. یہاں پر بڑی پیاری روایت ابراہیم بھائی یاد آ رہی ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمان کی جو تعریف حضور نے فرمائی کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. اللہ کرے یہ جذبہ نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. قبلہ شاہ صاحب بالکل ایسا ہی ہے، اسلام کا مزاج بہت خوبصورت ہے. جی اچھا، وہ آپ نے شروع میں ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی، میں تھوڑا سا اس پر مزید تھوڑا سا کلام کرنا چاہوں گا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا نفس نفسی کے تعلق سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خود اپنی بہتری نہ چاہیں، اپنا فیوچر آپ برائٹ نہ کریں، آپ اپنے بارے میں نہ سوچیں، ایسی کوئی بات نہیں. دراصل کلام اس بات پر ہو رہا ہے کہ آپ اپنا راستہ نکالنے کے لیے دوسرے کا راستہ خراب کریں، آپ اپنا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے کسی اور کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک کر دیں، آپ کسی اور کو جو ہے وہ خراب کر دیں، یہ اس کی مذمت ہے. آپ اگر اپنے لیے بہتری چاہ رہے ہیں تو اس کو کس نے منع کیا بھائی؟ آپ اپنے لیے بہتری سوچیں، آپ اپنے لیے بہتر راستہ ضرور چوائس کریں. اور مسلمان کبھی کسی کا راستہ کاٹ کر اوپر نہیں پہنچتا. شاہ صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ کسی مسلمان کو گرا کر کسی اور، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو گرا کر ہی اوپر چڑھیں گے، ویسے بھی تو اوپر چڑھا ہی جا لگا لیں آپ، لازمی آپ اپنے بندے کو سیڑھی بنا لیں، اس کے اوپر چڑھ. ٹانگیں کھینچنا ضروری نہیں ہے. زبردست. ایسا نہیں ہے کہ جو بلندی پر پہنچا ہوا ہے، جو کسی کامیابی پر پہنچا ہوا ہے، وہ لوگوں کو گرا کر ہی پہنچا ہے. دیکھیں نا، اداروں کے اندر جو ادارتی ماحول ہوتا ہے یا آفیسز میں جیسے ماحول ہوتا ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم سیٹ صاحب کے پاس جا کر اپنے کولیگ کی برائیاں نہیں کریں گے تو ہمیں ترقی نہیں ملے گی. خدا کے بندے، اصل چیز تو آپ کی محنت ہے. آپ اگر اپنے کام کے ساتھ واقعی جو ہے مخلص ہیں، آپ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع. اچھا، سیٹ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. وہ بھی وہ کر رہے ہوں گے کہ بس ٹھیک ہے بھائی اس کو کرنے دو. تو جس وقت کڑا وقت آتا ہے نا، ذرا ہاتھ کھینچنے کا وقت آتا ہے، سب سے پہلے وہی سائڈ پر ہوا ہوتا ہے جو دوسروں کی چغلیاں کھاتا تھا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا تھا. یہاں بڑی پیاری ایک مثال دی جاتی ہے، دوسروں کے لیے گڑھا کھودیں گے خود بھی گریں گے. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے گڑھا تو کھودا تھا لیکن خود ہی اس میں جا گرے اور خود پھنس گئے. اللہ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے کہ یوں کسی کی چغلیاں کھانا، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا، یہ سوچ ہی بہت غلط سوچ ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، میں چاہوں گا خود غرضی کی جو مذمت شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے، احمد بھائی آپ مزید کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود غرضی جبکہ دوسروں کو اس میں نقصان پہنچانا یا دوسرے کا اس میں
برا سوچنا ہو جی تو اس کی یقیناً مذمت ہے۔ اسلام کی اور مسلمانوں کی یہ خوبصورت تعلیمات میں سے ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کی پہچان یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ خود سے زیادہ دوسروں کو فائدہ سوچتے ہیں۔ خود غرض انسان ایک تو یہ بالآخر انسانوں سے دور ہو جاتا ہے، نہ صرف اتنا بلکہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنی دنیا بنانے کے لیے دوسروں کی دنیا اجاڑ رہا ہوتا ہے، نتیجتاً بالآخر اس کی اپنی دنیا ہی اجڑ جاتی ہے، اور اس کے پاس پھر وہ دوست اور وہ ساتھ رہنے والے بھی باقی نہیں رہتے کہ جو اس کی خود غرضی میں اس کا تعاون کر رہے تھے یا اس کے لیے بھلا سوچ رہے تھے، وہ بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہا جائے، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنا ہی سوچا ہے۔ اسی طرح خود غرض انسان جو ہوتا ہے، جو صرف اپنا ہی سوچتا ہے، یہ شریعت کے اندر بالکل محمود نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اسلام ایثار ہی کا جذبہ، ایثار ہی کا درس سکھاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جلوہ فرما تھے کہیں تو پاس سے ایک شخص گزرا اور اس نے آپ کو سلام کیا۔ آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ موجود تھے۔ اس نے آ کر کہا اے عبد الرحمن السلام علیکم، اور وہ چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا تعجب ہوا۔ جب آپ کے رفقا نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ دراصل مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اس نے صرف مجھے سلام کیا، باقیوں کو نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان فرمائی کہ جس میں حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ خاص خاص لوگوں کو سلام کریں گے۔ یہ بھی ایک خود غرضی کی صورت ہے۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اور عام طور پر آج کل یہ ہوتا ہے، یا تو ہم اسے جا کر سلام کر رہے ہوتے ہیں جسے پہچانتے ہیں یا جو بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، باقی لوگوں کو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے بھی منع ہے۔ اور حدیث پاک تو یوں ہے افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو، اور یہاں تک کہ جو کسی کو نہیں جانتا اسے بھی سلام کرنا چاہیے۔ تو یوں خود غرضی جو ہے یہ انتہائی مذموم صفت ہے، اور خود غرض انسان جو ہے شریعت میں بالکل محمود نہیں۔ سلام کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمانا، بڑی پیارا ایک میسج بھی دیا ہے کہ سلام کو عام کریں۔ اور واقعتاً احمد بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں، اچھا ایک بہت بڑی تعداد جو دینی شعور رکھتی ہے یا دینی افراد کے ساتھ جو منسلک افراد ہیں، ان کی خصوصیت تو یہ ہے کہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سلام تو الحمدللہ یہ کرتے ہیں۔ اور پھر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے ماشاءاللہ، بڑے خوش اخلاقی سے ہمارے اسلامی بھائی جو ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، یا جو نئے آنے والے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں دیکھیں، مدنی مذاکرے میں دیکھیں، اکثر تاثرات سنیں گے نا، مدنی مذاکرہ جیسے اسٹارٹ ہوتا ہے، امیر علیہ سنت تشریف لاتے ہیں، تو وہ تاثرات میں بڑی پیارے پیارے تاثرات ہوتے ہیں۔ اس میں یہی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور یہاں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، دل بہت خوش ہوا ہے کہ یہاں کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر کے بڑے پیارے انداز میں انہوں نے گائیڈ کیا، بڑے پیارے انداز میں ملاقات کی، تو الحمدللہ، اور یہ دین کی برکت ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو بعض اوقات جو دینی سمجھ نہیں رکھتے، یا یوں کہیں کہ جو دینی افراد ہیں ان کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، یا خود مطالعہ نہیں ہوتا، پڑھا نہیں ہوتا، تو اس کا پھر کہیں نہ کہیں بہت سی جگہوں پر نقصانات تو ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہیں پر ایک نقصان یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ سلام کی طرف، حالانکہ سلام میں پہل کرنا، یہ تو اس کے سینے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا سینہ تکبر سے خالی ہے، تکبر سے اس کا سینہ خالی ہے، کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے، سلام میں پہل کرنے کے حوالے سے، سلام کرنے کے حوالے سے، سلام کو عام کرنے کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے سلام کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو۔ جب یہاں آ کر ہم رکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی طرف جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پھر ایسا نظر آتا ہے کہ جب یہ ہمارے احمد بھائی بھی توجہ دلا رہے تھے کہ خاص لوگ کو سلام کیا جائے گا، بھائی میرا تعلق ان کے ساتھ ہے، آؤں گا السلام علیکم، بس انہی کو، اچھا 4 لوگ آگے پیچھے اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بسا اوقات نام لے کر کیا حال ہے عبد الرحمن بھائی، یوں کر کے السلام علیکم، انہی سے حال پوچھا جائے گا۔ دیگر اور بھی افراد ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو سب کا خیال رکھنا ہے نا، ہمیں تو سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، ہمیں تو ثواب کی ضرورت ہے نا۔ ہم نے یہ سلام بھی کیا تو اس پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ نیکیاں سمیٹنے میں کامیاب ہوں، نیکیاں لینے والے بن جائیں، انشاءاللہ یہ کریں گے تو اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ اچھا یہاں پر احمد بھائی میں ایک اور سوال آپ کی طرف بڑھاؤں گا کہ جس طرح ہماری گفتگو چل رہی ہے نا خود غرضی کے حوالے سے، ایسے افراد کے حوالے سے کیسے پتہ چلے، کوئی ایسی علامات، کوئی ایسی نشانیاں کہ یا ہم اپنا ہی محاسبہ کرنا، اپنا محاسبہ اگر کرنا چاہیں کہ یہ وہ علامات ہیں
یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو خود پرستی کی طرف لے کر جا رہی ہیں یا خود غرضی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اس کی چند علامتیں بیان کی گئی ہیں جی، جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خود غرض انسان جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اپنے مطلب کو دیکھتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے، چاہے دوسروں کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچے۔ جی، دوسری چیز یہ ہے کہ جو خود غرض انسان ہوتا ہے یہ کبھی ٹیم ورک نہیں کرتا۔ ٹیم ورک نہیں کرتا مطلب یہ کہ یہ سارا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے کہ مجھے ہی اپریشیٹ کیا جائے، میری ہی تعریف کی جائے، میرے کام پر مجھے ہی سراہا جائے، اگر میں ٹیم ورک کروں گا تو سب کی تعریف ہوگی۔ یہ شخص ایسا نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ دوسروں کی تعریف اس وقت کرتا ہے جب اس سے کوئی کام ہو، صحیح، جب اس سے کوئی ضرورت ہو، کوئی مقصد ہو، اس وقت عام طور پر، ورنہ یہ نہیں کرتا۔ اس کی ایک پہچان یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ شخص اپنی تعریفات ہی دوسروں کے سامنے کرتا ہے، اپنے بارے میں بڑا چڑھا کے بیان کرتا ہے۔ اور ایک بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو خود غرض انسان ہوتا ہے، یعنی جس میں یہ برا وصف آ جاتا ہے، تو ایسا شخص پھر کسی بھی صورت میں، جب وہ اکیلا ہو، تنہائی میں ہو یا کہیں بھی ہو، بہر صورت اسے جب بھی خیال آتا ہے یا جب بھی سوچتا ہے تو قطع نظر اس بات کی کہ دوسروں کو کتنا نقصان ہوتا ہے، ہمیشہ یہ اپنا فائدہ ہی سوچا کرتا ہے، اور یہ عام طور پر دوسروں کو ایموشنل بلیک میل کرتا ہے، اللہ اکبر، بلیک میل کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں ایک یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ جس کے سامنے کوئی شخص جائے اور آ کر اپنی ضرورت پریشانی بیان کرے تو یہ الٹا اسے اپنے اور دکھڑے سنانے لگ جاتے ہیں، یار اس سے زیادہ تو میں پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، وہ معاملہ ہو گیا، کیونکہ یہ اگلے کی مدد نہیں کرنا چاہ رہا، جی، یہ اس سے بھی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ چند علامتیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر دیکھنی ہیں، جی، اگر ہیں تو ان سے نجات پائیں، چھٹکارا پائیں۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کو جج کرنے لگ جائیں، یار میں نے اس کے ساتھ جب بات کی تھی تو اس سے ایسی ایسی چیزیں مجھے نظر نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ اور بڑی پیارے انداز میں ہمارے احمد بھائی نے کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ہم محاسبہ کریں، اپنا غور کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارے پروگرامز ہیں اس میں اصل مقصود ہمارا یہی ہے کہ محاسبہ، اپنے بارے میں غور کریں، بجائے اس کے کہ ہم فلاں کے بارے میں سوچنے لگ پڑیں۔ اچھا، بہت سارے ایسے ہوں گے ابراہیم بھائی، شاید کوئی ایسے بھی ہوں کہ یہ سوچ رہے ہوں، ارے بات تو مدنی چینل والے بہت اچھی کر رہے ہیں، یہ نا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس میں نا یہ والی آیتیں بڑی پرفیکٹ پائی جاتی ہیں، یہ ایک ایک جو علامت بیان کی ہے نا تو یہ پرفیکٹ اس میں علامت پائی جاتی ہے۔ یہ ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ جی جی شاہ صاحب، بات بالکل درست ہے۔ سب سے پہلے تو بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور اس کے بعد بھی پھر اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، دوبارہ ایک مرتبہ پھر جھانک کے، کیونکہ ہم کسی کے دل پہ حکم نہیں لگا سکتے نا۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں، دل پر حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن بسا اوقات علامات تو بسا اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کی خود غرضی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو ایسے لوگوں سے پھر بچ کے رہیں۔ اگر آپ کو واضح علامات ایسی نظر آ رہی ہیں کہ جس سے آپ کو کسی سے شر پہنچنے کا اندیشہ ہے، کسی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر آپ اس سے بچ کر رہیں۔ صحیح۔ دونوں صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہی ہے کہ اگر یہ جو علامات بیان کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں، یہ آفیسز کے اندر آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کے ہیں، بلکہ اب تو ایسا ہے کہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی مانگ ہے۔ جیسے کوئی اگر دکاندار ہے یا کوئی جیسے کوئی بڑا اسٹور ہے، تو وہ پھر ایسے سیلز مین کو رکھیں گے جو بس کسی بھی طرح چونے لگا کر گاہک کو کسی نہ کسی طرح بس مال بیچ دے۔ اب گاہک کو نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اب مارکیٹ میں ایسے سیلز مین کی نا ڈیمانڈ ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں سے تھوڑا بچ کے رہیں، کٹ کے رہیں۔ نقصان نہ اپنا نقصان کرنا ہے، نہ کسی اور کا نقصان ہونے دینا ہے۔ تو معاشرہ، بس دیکھیں، معاشرے میں تو بس اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا، بس اپنا نفع مل جانا، دوسرے کا بھلے نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ یہ مارکیٹوں میں بھی ہو رہا ہے، یہ اداروں میں بھی ہو رہا ہے، یہ جگہ بجگہ ہو رہا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، دیکھیں ہمیں تو ہر حال میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، یہ یقینی بات ہے، لیکن اگر ہمیں کسی سے نقصان کا اندیشہ ہے تو بھی مسلمان جو ہے وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ مسلمان ان معنوں میں سادہ طبیعت ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ اب اگر کسی سے نقصان کا اندیشہ ہے کہ یہ جو ہے وہ چاپلوسی کر کے آگے بڑھنے والا ہے، واضح علامات اگر نظر آ رہی ہیں، تو پھر تھوڑا سا اپنی بھی احتیاط کرے، اس کے سامنے اپنی کمزوریاں نہ رکھے۔ بعض اوقات آفیسز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ یوں کہیں کہ سیٹ کے قریب ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اپنے سے بڑے منصب والے کے قریب ہے،
اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی عادات کچھ ایسی ہیں کہ جو نقصان پہنچانے پر کسی کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے اس سے، تو پھر اب آپ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی جو وہ کتھا سنا رہے ہیں، اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں، اپنی کمزوریاں اس کے سامنے آپ شیئر کر رہے ہیں، تو آپ بھی غور و فکر کر لیں کہ آپ اپنی کہانی کس کو سنا رہے ہیں، اپنا درد دل کس کو سنا رہے ہیں۔ آپ اپنا درد دل یا اپنی بات یا اپنے راز اسی کے سامنے کھولیں گے نا جو آپ سے مخلص ہو۔ تو یہ بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے نا کہ ہر ایرے غیرے کے سامنے آپ جو ہے وہ اپنے دکھڑے سنانے کے لیے بیٹھ گئے، تو یہ مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر خدا نہ خواستہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں پہلو ماشاءاللہ ہمارے ابراہیم بھائی نے بیان کر دیے۔ شاہ صاحب ایک ذہن میں چٹکلا آیا، ایک ٹیچر نا باطنی بیماریوں کے حوالے سے پڑھا رہے تھے، تکبر موضوع تھا، انہوں نے تکبر کا سارا پڑھایا کہ یہ جس میں علامتیں ہوں گی وہ متکبر ہوگا، تو دوسرے دن کے لیے سبق دیا کہ کل آپ نے سب نے 5 متکبر شخصوں کے نام لکھ کر لانے، سب نے کہا کہ ہاں میں لکھ کر لے آؤں گا۔ پھر اس استاد نے سمجھایا کہ یہ جو تکبر ہے، جیسے ابھی شماتت کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو یہ ہیں ساری باطنی بیماریاں۔ اب باطنی بیماریوں میں تو ہم نے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ یار کہیں یہ ساری نشانیاں، یہ علامتیں مجھ میں تو نہیں پائی جا رہی، دوسرے کے بارے میں اگر ایسا سوچیں گے تو شاید پھر کئی صورتوں میں یہ بدگمانی کی طرف چلا جائے گا کہ سامنے والے کے بارے میں برا سوچ رہی۔ دونوں ہی پہلو ماشاءاللہ میں یہی عرض کروں کہ ابراہیم بھائی نے دونوں ہی پہلوؤں کو لیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں، کہ جہاں واضح علامات ہوں، ہم دیکھیں اپنے مسلمان کے لیے برا نہیں سوچیں گے، نہ برا کریں گے اس کے ساتھ، نہ برائی کا اس کے ساتھ سوچیں گے، بلکہ ہم خود اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ نقصان کی صورت نہ بنے۔ اچھا، پھر جہاں شریعت مطالعہ نے جو حکم دیا پھر اسی کو ہم ملوز خاطر بھی رکھیں، لیکن اتنا ضرور مدنی چینل کے ناظرین ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بارے میں غور کریں، ہم کیسے ہیں، ہم کہیں خود غرض تو نہیں ہو گئے، ہم دوسروں کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں۔ اچھا، بسا اوقات ہوتا یہ ہے نا کہ کسی کو تکلیف ہوئی بلال بھائی، تو ادھر نہ خوشی سے دل مچلا جا رہا ہوتا ہے، اچھا اپنے پاس ہوتا ہی ہے کہ گاڑی نہیں ہے تو دوسرے کی گاڑی کا پتہ چلتا ہے کہ یار وہ گاڑی چوری ہوگی، دل میں ویسے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، چلے اچھا ہوا یار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اچھا فلاں کے پیسے چوری ہو گئے، اپنے پاس اتنے تھے نہیں، تو بھی یہ خوشی والی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ دوسروں کے نقصان پر کہیں نہ کہیں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا شریعت مطہرہ نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، کسی کے دکھ کو دیکھ کر، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر، کسی کے نقصان کو دیکھ کر آپ خوش ہوں؟ اسے تو ہمیں منع کیا گیا، کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ عام نارمل آج کے حالات میں یونیورسٹی، کالج یا عام نارمل محلوں میں، خاندان میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو لڑائی جھگڑا ہونے کے بعد جو ناراضگی والا ماحول چل رہا ہوتا ہے، اس ناراضگی کے دنوں میں سامنے والے کو کوئی مصیبت پہنچے، اس کے گھر میں ڈکیتی ہو جائے یا چوری ہو جائے یا بیماری ہو جائے، تو سامنے والا خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، دیکھو اس نے مجھے ستایا تھا نا، میرے ستانے کی وجہ سے اس پر یہ آفت آئی۔ اور بعض دفعہ پیپروں کے دوران یونیورسٹی، کالجز میں اپنے نمبر زیادہ لینے کے لیے، اپنا کام اچھا دکھانے کے لیے سیگمنٹ ہوتے ہیں اور کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی کامیابی کے لیے ہم دوسرے کو، برابر والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگان دین اور صحابہ کرام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی دوسرے کا نقصان نہیں سوچنا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کفار کے حوالے سے کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور کفار درمیان میں پس جائیں گے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ ان کو اس طرح عذاب والی صورت نہیں کرنی۔ اور ایک صحابی، ایک بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کی ایک بازار میں دکان تھی، حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک بازار میں دکان تھی، اب بازار میں آگ لگی تو ساری دکانیں جل گئیں اور کسی وجہ سے ان کی دکان بچ گئی، تو اب ان کو آ کے کسی نے خبر دی کہ بھائی آپ کی دکان بچ گئی، یہ تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ نکلا الحمدللہ۔ تو اب الحمدللہ نکلنے کے بعد باقاعدہ ان کو تھوڑا سا وہ تجسس ہوا کہ یار دوسروں کا نقصان ہوا ہے اور میں نے الحمدللہ کہہ دیا، تو انہوں نے اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے باقاعدہ اپنی دکان ختم کر دی اور کاروبار سے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ دوسروں کا نقصان ہو گیا تھا اور میں نے اس پر الحمدللہ کہہ دیا۔ کیا اللہ کہ ان کا یہ ارادہ نہیں تھا، ان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ بھائی اللہ نے مجھے بچا لیا جی، کہ اس کا ایک پہلو دوسرا نکل سکتا ہے۔ کمال لوگ تھے، کیا بات ہے، کمال لوگ۔ اچھا یہاں پر کفارہ نہیں تھا شاہ صاحب، کوئی شرعی کفارہ نہیں تھا، یہ ان کا اپنا طرز عمل ہے، تقویٰ ہے، جی تقویٰ ہے۔ اچھا یہاں ایک سوال ہے ابراہیم بھائی
کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں بہت سوچتے ہیں اپنی پرواہ کیے بغیر تو اگلا بندہ ہماری عزت نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو مبہم سا سوال ہے کہ آپ عزت کیوں کروانا چاہ رہے ہیں سوال یہ ہے، تو پتہ نہیں یہ پوری صورتحال پر ہی کچھ بات کی جا سکے گی۔ ہاں دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کیا جائے گا۔ اب اگر دوسرا آپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہا جی تو اب یہ اس سے سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں کر رہا۔ چل ہمیں تو پھر بھی اسی کا حکم ہے، اور بعض اوقات اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، جی آپ کی زیادہ اویلیبلٹی جو ہوتی ہے یہ پھر اس کی نظروں میں ایسا دکھاتی ہے کہ شاید اسے کوئی اور کام ہی نہیں ہے، میں جب بلاؤں گا یہ آ جائے گا، تو وہ پھر زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہتا ہے آپ کو، یار چھوٹا موٹا کام ہے چلو اس کو بول دیا، یہ کر دیا، وہ کر دے گا نا، وہ تو ہے ہی، اس لیے تو ایسا نہیں۔ البتہ یہ بات کہ اگر ہم کسی کے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں تو وہ ہمارا استعمال کرتا ہے یا وہ ہمیں بیکار سمجھنا، یہ ایسا نہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خیر الناس، حضور لوگوں میں سب سے بہتر تھے اور انفعہم للناس تھے، اور آپ کی تعلیم بھی یہی ہے کہ بہترین وہی ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ انہیں نفع پہنچانے والا ہو، تو اس سے عزتیں بڑھتی ہی ہیں۔ امیر علیہ سنت ہیں، جی ہر وقت امت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اللہ کتنی عزتیں عطا فرمائے، انداز ہے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے اور اچھے انداز میں ہم اپنے مسلمان بھائی کی فکر کریں، اچھا ایک معاشرہ بنانے کی کوشش تو کریں۔ جہاں بلال بھی بات کر رہے تھے نا، وہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جو ٹیچر نے نا کلاس میں نا ایک ایکٹیویٹی کی اور ایک غبارہ اور ایک سوئی دے کر کہا کہ بس آپ کے پاس کتنے سیکنڈ ہیں، جس کے پاس غبارہ بچے گا تو جی بیلون، تو اسے یہ ایک انعام دیا جائے گا، اور 1 منٹ کا ٹائم دیا تو ایک سوئی دے دی اور ایک بیلون غبارہ دے دیا، انہوں نے کہا بس آپ کا ٹائم ہوتا ہے اسٹارٹ، انہوں نے ٹھک 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 کر کے ایک دوسرے کے غبارے پھوڑ دیے، 1 منٹ ختم ہوا تو پھاڑنے استاد دوسروں کے تھے، انہوں نے استاد نے تو یہ کہا نا کہ اب استاد نے جب بعد میں کلاس کو جمع کیا، انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو یہ کہا تھا جس کے پاس 1 منٹ کے بعد ہوگا، میں نے کب کہا کہ ان کے دوسرے غباروں کو توڑ دو، میں نے پھوڑنے کا تو بولا ہی نہیں تھا۔ تو آپ کیوں کسی کا نقصان کر کے اپنا بھلا سوچتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوا، کسی کے پاس بھی نہیں بچا۔ تو اگر یہی طرز رہا کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا، ایسے ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ دنیا مکافات عمل ہے، کہیں نہ کہیں ہم بھی اس زد میں آ سکتے ہیں۔ کسی کے بارے میں آپ اچھا سوچ کے دیکھیں۔ اچھا یہاں پر ایک آپ مدنی چینل کے راضی ایک نسخہ عرض کرتا ہوں، آپ نے سوچیں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، جس سے اچھا گھر سے شروع کریں، رشتہ داروں سے شروع کریں، دوستوں میں شروع کریں، پڑوسیوں میں شروع کریں، کلاس فیلوز میں شروع کریں، اپنے کولیگس میں شروع کریں، اچھا سوچیں ان کے بارے میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، آپ اس کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھائی میں کمزور ہے، نہیں چل پا رہا، آپ اس کے بارے میں اچھا سوچیں، اس کے لیے کچھ اسباب ایسے پیدا کر لیں کہ وہ بھی پڑھ لے۔ اچھا اسی طرح کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہے، کسی کو ذہنی ٹینشن ہے، مطلب کوئی بھی پریشانی کسی بھی طرح سے وہ دکھ تکلیف میں ہے نا، آپ ایک مرتبہ اچھا سوچیں ان کے بارے میں اور اچھا کرنے کی کوشش کریں، ایسے اسباب مہیا کریں۔ آپ دیکھیں اللہ پاک کتنا کرم فرمائے گا آپ پر۔ آپ کو سب سے پہلے اس کا صلہ تو یہ ملے گا، اللہ آپ کو سکون قلب نصیب فرمائے گا۔ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں دیکھیں کہ وہ کسی کی ہیلپ کر کے نا بڑی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا حالانکہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں گے، لیکن کسی کو ایک وقت لقمہ کھلائیں گے تو واقعتاً وہ ضرورت مند ہے۔ اچھا جیسی لقمہ ہو تو غریب کھا رہا ہوگا یا اس کو کوئی راحت کا سما مہیا کر دیں گے، تو یہ جو فرحت انہیں نصیب ہوتی ہے نا، یہ پھر کمال ہے، یہ اس کی ایک لذت ہے، ایک سکون ہے۔ تو وہ یہ سکون پانے کے لیے بار بار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایک مرتبہ یہ کر کے اچھا سوچنے کی اور اچھے اسباب پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کتنا کرم فرمائے گا اور کتنی مہربانی اللہ پاک فرمائے گا انشاءاللہ۔ کچھ کالز بھی آپ کی ہمارے پاس، آئیے کال لیتے ہیں۔
جی میرا نام محمد اختر اتاری ہے، پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ سے عرض گزار ہوں حضور۔ آج کا موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے، نفسا نفسی۔ واقعی ایسے ہی ہے، آج کل جس کو دیکھو وہ اپنی میں پڑا ہوا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے کہ جس کو دیکھو آج نہ کوئی بھائی کا ہے، نہ کوئی قریبی رشتہ دار کسی کام آتا ہے، تو بہت بری حالت ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ حضور عرض کرنی تھی کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ یقیناً یہ درد ہر مسلمان کا ہے کہ اپنی ہی فکر میں لگے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا ابراہیم بھائی، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سوچا نہیں ہے لیکن ان کے فائدے کے بارے میں بھی نہیں سوچا، اپنی فکر ہے ایسی؟ شاہ صاحب میں آپ کی بات کے ساتھ وہ بات ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا، خرچ کرتے ہیں اور یوں کہیں کہ بھلا بھی چاہتے ہیں، لیکن کن لوگوں کا؟ جن کے ساتھ محبت ہے، جو اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا بھی ہے، ہوٹلنگ بھی ہے، سب ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو مسلمان کسی تکلیف میں ہے، آپ اس کی مدد بھی کر رہے ہیں، اس کی طرف دھیان ذرا کم ہے، اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے استاذ گرامی فرمایا کرتے تھے، یہاں ایک وہ کہاوت نہیں ہے، اندھا بانٹے اپنے کو؟ ہاں یہ بھی بالکل وجہ فرما رہے ہیں۔ ایک اور چیز عرض کروں گا، ہمارے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا تو اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، اور جو اچھا نہیں لگتا نا وہ عطر بھی لگا کر آئے نا تو خوشبو نہیں آتی۔ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ وہ جس وقت نہیں سمجھ میں آنا تو پھر وہ ایک کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ شور اپنی بیوی پہ نا سختی ایک کر رہا ہے، تو اسے پوچھا کیوں سختی کر رہا ہو؟ بھئی یہ آٹا گوندتے اور ہلتی ہے، اس نے ہلنا ہے۔ تو وہ وہی والی بات ہے، جب نقص نکالنا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ ہلنے والا بھی نقص نکالنا ہے کہ بھئی اڑ تو رہتے لیکن ذرا ٹیڑھا ہو رہا ہے، وہ حکایت ہے نا۔ اللہ خیر فرمائے۔ اصل میں دیکھیں ضرورت ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کی، ان کی خیر خواہی کی، عام مسلمانوں کی خیر خواہی، جی اس میں کوئی تقسیم نہیں۔ اور خاص طور پر ہمارے دیکھیں دین اسلام تو یہاں تک آگے جا کر بات کرتا ہے کہ جو آپ کو دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہیں، بدلے میں آپ بھی بھلائی کر رہے ہیں، یہ تو ادلا بدلا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہا تو آپ کا بیہیویئر کیا ہے اس کے ساتھ؟ آپ بھی اس کا جواب یوں کہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کی برائی کے سامنے آپ اچھائی سے پیش آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا دین اسلام تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تم سے کوئی تعلق توڑتا ہے تم تعلق جوڑو، تم تعلق جوڑنے والے بنو۔ تو ہمارا دین اسلام تو، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں نا ان میں بھی خاص طور پر ایسے رشتہ داروں کو تحفے بھیجنا زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت ہے کہ جو ناراض ہیں۔ ہم تو جو ہے وہ گوشت بھی اسی کو بھیجیں گے کہ جس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، ہم تو جو ہے وہ تحفے بھی اسی کو بھیجیں گے جس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، شادیوں میں لفافے بھی اسی کے پاس جا رہے ہوں گے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اور جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھی نہیں ہے تو جائے بھائی، مطلب ایک جملہ عوامی جملہ ہے تو بول رہا ہوں، جائے بھاڑ میں بھائی، ہمیں کیا۔ تو یہ انداز مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہر کسی کی بھلائی سوچنے والا، ہر کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنے والا، حسن ظن کے پہلو تلاش کرنے والا ہوتا ہے، اور یہی دین اسلام کی تعلیمات ہے، خود غرضی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے۔ قبلہ سیدی شاہ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جیسا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، والدین بہن بھائی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، تو یہ بھی ہم علماء کرام سے سنتے ہیں کہ حفاظ کرام، علماء کرام، صالحین لوگ یہ قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے۔ تو جو یہ شفاعت فرمائیں گے تو پھر یہ نفسا نفسی کے عالم میں نہیں ہوں گے کیا؟ اگر یہ ہوں گے تو پھر یہ شفاعت کس وقت کریں گے؟ یہ اس حوالے سے کچھ روشنی فرمائیں۔ کیا کہیں گے ابراہیم بھائی؟ شاہ صاحب جو احادیث کے اندر مضامین بیان کیے گئے ہیں، اصل میں جو ابتدائی معاشر کا ایک ماحول ہوگا اس میں تو کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ماحول ہوگا، کیونکہ سوائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی، یعنی ہر کسی کو اپنی ایک وہ ہوگی، یہاں تک کہ جو فرمایا گیا نا کہ یہ خاص طور پر جو نفسی نفسی کے لفظ آئے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی حضور کی طرف ہی جانے کا فرمائیں گے، تو جو شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو صاف ظاہر باقیوں کو تو اذن بعد میں ملے گا۔ تو ابتدائی زمانہ تو جو معاشر کا ہے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہر کسی کو فکر تو اپنی ہی ہوگی، اور اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر اللہ کی رحمت سے بڑے بڑے
جو ہے وہ گناہگار بھی بخشے جائیں گے، اور پھر ان کو جب اذن ملے گا، حفاظ کرام کو بھی اذن ملے گا اور اولیاء اعظام کو بھی اذن ملے گا، حضور کی برکت سے، سرکار کے اذن سے ان کو جو ہے وہ شفاعت کرنے کا اذن ملے گا، اجازت ملے گی، تو پھر شہداء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ فرمائے، حضور کی شفاعت کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار کرے۔ آمین، اللہم یا رب آمین۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، شکستہ پاؤں میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ رو رو کہ کہہ رہا ہوگا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، ہزار جان فدا نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، نشان خسرو دی دور کے غلام کو لوائے حق کا پرچم بتا رہا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا،
حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، نفسا نفسی کا ایک عالم تو وہاں پر ہوگا جب ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے، دوست سے جدا ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اس عالم میں ایک میرے حضور ہیں جنہیں اپنی امت کی فکر ہوگی، میرے حضور ہیں کہ جن کے لیے نور کا ممبر بچھایا جائے گا، لیکن حضور نور کے ممبر پر نہیں بیٹھ رہے ہیں، بلکہ حضور اپنے امتیوں کے لیے کبھی حوض کوثر پر ہیں، کبھی میزان پر ہیں، کبھی پل صراط پر ہیں، کبھی تو اپنے غلاموں کے لیے پل صراط پہ کھڑے ہو کر رب سلم کی صداؤں کے ساتھ اپنے غلاموں کو بلا رہے، یا اللہ میرے ان امتیوں کو، میرے ان غلاموں کو سلامتی کے ساتھ پار لگا دے۔ کبھی اپنے ان غلاموں کو وہ اس وقت کی پیاس، اس وقت کی گرمی، اس وقت کی پریشانی، اس سے نجات دلانے کے لیے میرے حضور اپنے ہاتھوں سے، بعض غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے حضور آب کوثر کے چھلکتے جام پلائیں گے، کئی غلاموں کو حضور جان عالم کے صحابہ وہ چھلکتے ہوئے جام پلائیں گے۔ کبھی تو حضور میزان پر کھڑے ہو کر فرشتوں سے کہیں گے دوبارہ اس کے نامہ اعمال تولو، دوبارہ تولے جائیں گے۔ حضور اپنے پاس سے پرچی نکالیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، کسی طریقے سے بھلا ہو جائے، کسی طریقے سے بخشش ہو جائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے غلاموں کی بخشش کے لیے اتنی کوشش کریں گے، اتنی کوشش کریں گے، اور تصور تو کریں کہ جس وقت نیکیاں کم ہوں گی اور جو امتی ہے وہ مصیبت میں، پریشانی میں کرا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، پلک رہا ہوگا اور اپنے آقا کو پکار رہا ہوگا، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری شفاعت فرما دے، یا رسول اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں جب دعائیاں کر رہا ہوگا کیا کیفیت ہوگی، اور اس عالم میں جب میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ پیاری پیاری زلفوں والے، والضحا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، علم نشرح لک صدرک کے سینے والے، ید اللہ والے، ہاتھوں والے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں تو یہاں تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار آ گئی جاں تنے بے جا میں۔ یہ آنا کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہماری نسلوں کو نیک بنائے، ہمیں بھی نیک بنائے، ہماری نسلوں کو پرہیزگار بنائے، اور حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ حضور کی سچی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کھل آنکھوں
دریا بہاتے جائیں گے خاک افتادوں سن کے آنے ہی کی دیر ہے خاک افتادوں سن کے آنے ہی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دل ہے کہ وہ نعمتیں خلد اپنے صدقے لوٹاتے جائیں گے نعمتیں خلد اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دل آج ہے چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دل آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے وسعت دی ہے خدا نے رام نے محبوب کو وسعت دی ہے خدا نے رام نے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لوگ مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لوگ مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن عیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے خرمن عیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریاں آئے گئے آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریاں آئے گئے لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں
سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے سرور لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر سرور لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے پیش حق مویدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے خوش نصیب عاشقان رسول کو کل قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اللہ کرے کہ حضور کی شفاعت کی خیرات ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی میسر آ جائے ہمارے آباء و اجداد کو بھی نصیب آ جائے اللہ رحمت کی نظر فرمائے مزید کچھ کال دیں آئیے کال لیتے ہیں سید ثاقب حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ کا پروگرام خود آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے عمر بھائی کی آمد مرحبا ان سے ایک کلام کی فرمائش ہے مجھے یہ کلام سنا دیں کعبہ دکھا دے مولا آمین آمین بہت شکریہ آپ کا اللہ سلامت رکھے آپ کو مزید کال لیتے ہیں میرا نام محمد امارہ تاری ہے اور میں سمندری سے بات کر رہا ہوں یہ والا کلام سننا ہے مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس اللہ برکت دے آپ کو مزید کال دیجیے پیارے سید صاحب کی حال ہے الحمدللہ اللہ پاک آپ کو تندرستی دے میں صبح جب بھی دکان کھولتا ہوں پہلے مدنی چینل لگا کر یہ سلسلہ دیکھتا ہوں الحمدللہ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ مجھے ایک نعت بھی سنا دے مجھے شوق مدینے جاون دا دل وچ حسرت اور نہیں پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی بہت شکریہ آپ کا کلام شروع کیجیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کبھی گرد کعبے میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں کبھی گرد کعبے میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ برستی ہے رحمت کی بارش جہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم
امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے، مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، جو دل کو ضیاء دے، جو مقدر کو جلا دے، مقدر کو جلا دے، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا، اللہ غنی حد نہیں انعام عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا،
ہو نہیں سکتا کیونکہ فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آج کا ٹاپک ہمارا نفسا نفسی یہ رہا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فکر اس انداز میں کریں کہ دوسروں کو نقصان ہو, دوسرے کا فائدہ نہ ہو. تو اس طرح کی فکر نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس طرح کی سوچیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا بھلا ہو. ہمیں یہی انداز بزرگان دین کی سیرت سے ملتا ہے, اسلاف کی زندگیوں سے ملتا ہے کہ بزرگان دین کہ ہاں کبھی کوئی مہمان جمع ہوتے, مہمان آتے اور گھر میں کھانا کم پڑ جاتا, تو کبھی یوں بھی ہوتا کہ چراغ بجھا دیا جاتا, گل کر دیا جاتا تاکہ سب کھانا کھا لیں. دسترخوان جب لگا دیا جاتا اور سب مہمان آ کر بیٹھ جاتے, اسی اسنا میں جب چراغ بجھا دیا جاتا تاکہ کھانا کم ہے اور سب مہمان کھا لیں. اور جب اس امید کے ساتھ چراغ روشن کیا جاتا کہ اب تو سب نے کھانا کھا لیا ہوگا, دیکھا یہ جاتا ہے کہ دسترخوان پہ ایک لقمہ بھی کسی مہمان نے نہیں بڑھایا. اللہ اکبر. یہ ان کا بھی انداز تھا کہ ایثار کا جذبہ, قربانی کا جذبہ, اپنے اوپر فوقیت دینے کا ایک جذبہ ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں سے ملتا ہے. اللہ کرے کہ یہی جذبے ہمیں نصیب ہو جائیں, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا قصد ہم بندوں کو بھی نباہو. رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, عرش کی معراج والے, آسیوں کی لاج والے. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. روزے کا چمچا سر جھکا کج کلا ہو, وہ درے دولت پہ آئے, جھولیاں پھیلاؤ شاہ ہو. درود تم پہ بھیجے, تم مدام اس کو سرا ہو. مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. کھلے آنکھ صلی علی